اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب کے عنوان پر جاری تھی، اور ہم اس کتاب سے عرفان عملی اور سیر و سلوک کے وہ آداب جسے آیت اللہ طہرانی نے اپنے استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے محضر میں سیکھا، فیض حاصل کیا، اور عرض ہوا کہ علامہ محمد حسین طباطبائی نے ان دروس کو سید بحر العلوم کے رسالے کی بنیاد پر اپنے شاگردوں کو القاء کیا۔ لہٰذا ہم ایک ہی وقت میں آیت اللہ طہرانی کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں، مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں، سید بحر العلوم کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں، اور سید علی قاضی طباطبائی کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں۔ یہ جو ہم مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان تمام عظیم شخصیات کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ لہٰذا ہم بارہا مطالب کی طرف اشارہ کر چکے، اور بسا اوقات ہمارے مطالب میں تکرار بھی موجود ہے، اور ہمیں اس تکرار کا احساس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مطالب کو ہم تکرار کر رہے ہیں، اور اس تکرار کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بات مخاطب کے دل میں اتر جائے، اور اگر ہماری خدا نخواستہ کسی بات سے ہمارا مخاطب ایک نادرست مطلب تک منتقل ہو، یا بات اس کے اذہان عالیہ میں منتقل نہ ہو، تو اس سے اس مخاطب کو ممکن ہے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جائے۔ لہٰذا سیر و سلوک کی وادی میں، عرفان نظری اور عرفان عملی کی وادی میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے بزرگ علماء کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اعتقادات کے باب میں پختگی اختیار کرے، استحکام لے کر آئے، تاکہ یہ مطالب جو بیان ہو رہے ہیں یہ مطالب ان کے لیے قابل ہضم ہوں۔ اور اگر انسان اعتقادی اعتبار سے کمزور ہوگا تو یقینی بات ہے اس کی سیر و سلوک بھی ناقص ہوگی، اور وہ یا تو رہبانیت کی طرف چلا جائے گا، یا باطل تصوف کی طرف چلا جائے گا، جسے ہم نے تصوف کا جاہلانہ طبقہ بیان کیا، مذموم طبقہ بیان کیا، جس کی مذمت علماء کے اقوال میں اور بیانات میں واضح اور واشگاف الفاظ میں قابل مشاہدہ ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اس میں کچھ جہات ہوتی ہیں، ان جہات کو مد نظر رکھا جائے، اور اگر آپ ان جہات کو آپس میں مکس کر دیں گے، خلط کر دیں گے، تو یقینی بات ہے مطالب کو سمجھنے میں کچھ دشواری کا سامنا ضرور ہوگا۔ بارہا اس مطلب کی طرف تاکید کی جاتی ہے کہ ہمارے بیانات کو غور سے سنا جائے، بیانات کو اگر مقایسے کی ضرورت ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، چونکہ بعض مطالب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بیانات میں تضاد ہے، لیکن در حقیقت وہ تضاد نہیں ہوتا۔ مثلا آج ہی کسی بزرگوار نے ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا، اور ہماری کسی ویڈیو کا حوالہ دیا کہ اس درس میں ہم نے استاد کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے، اور گزشتہ دروس میں ہم نے کہا کہ استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ دو مطالب آپس میں متضاد ہیں، تو اب ان کا کیا راہ حل ہے؟ عزیزان محترم، ہم آپ کی خدمت میں مختلف علماء کے حالات زندگی، ان کی سیر و سلوک، ان کی تعلیمات کو بیان کر چکے ہیں۔ جب ہم کسی عالم کے حالات زندگی بیان کرتے ہیں تو جو اس عالم کی زندگی میں ملتا ہے اس کو اسی انداز میں بیان کیا جاتا ہے جیسے اس کی تعلیمات ہیں۔ تو اس عالم کی تعلیمات کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم میں بھی آپ کو وہی منتقل کر رہا ہوں، یا اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے عالم نے بھی اسی مطلب کو آگے اسی انداز میں منتقل کیا ہے۔ لہٰذا جب ان مطالب کو آپس میں موازنہ اور مقایسہ کیا جائے گا تو یقینی بات ہے تضاد ایک فطری سا عمل ہے۔
مثلاً آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی کو مشاہدہ کریں اور آغا الہی طباطبائی کے حالات زندگی کو یا محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی کو آپس میں موازنہ کیا جائے تو بہت تفاوت آپ کو ان کی زندگی میں، ان کی سیر و سلوک میں، ان کی تعلیمات میں ملے گا۔ خود علامہ طباطبائی نے جب آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے پوچھا کہ آپ نے میرے بھائی کو کیسا پایا، تو آغا حسن زادہ نے جواب میں یہ کہا کہ آپ کے بھائی بہت سخی ہیں، بہت ہی زیادہ بذل و بخشش کرنے والے ہیں، جو مطالب ان تک پہنچے ہیں ان کے اساتید سے یا خداوند متعال کی جانب سے ان کو القاء ہوئے ہیں، وہ ان مطالب کو آگے منتقل کرنے میں بذل و بخشش میں بخل سے کام نہیں لیتے اور خیرات کر دیتے ہیں، جبکہ جناب عالی نہایت کتوم ہیں، نہایت مخفی ہیں۔ تو یقینی بات ہے یہی تفاوت دو بھائیوں کی سیرت میں آپ مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا ہم جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس مطلب کی طرف توجہ دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کریں، واجبات پر عمل کریں، مستحبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں، مکروہات کو ترک کریں۔ یہ ابتدائی سطح ہے کہ جس کی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ جس طرح توضیح المسائل فقہی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح توضیح المسائل اخلاقی کا ہونا ضروری ہے، توضیح المسائل اعتقادی کا ہونا ضروری ہے، توضیح المسائل ادعیہ و مناجات کا ہونا ضروری ہے، کہ جو آپ کو تمام ابواب میں ایک جامع معلومات فراہم کریں، پھر آپ ان کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اپنی معلومات کو اپنے پاؤں تلے مت روندو، خداوند متعال آپ کو مجہولات کا عالم بنائے گا، جس کی روایت بھی امام صادق سے میں آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں۔ پس مربی کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ ہم جس سطح پہ ہیں، جس ابتدائی سطح پہ ہیں، یہاں ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انہی ابتدائی چیزوں کو جو ہم تک پہنچی ہیں اساتید کے ذریعے سے، توضیح المسائل کے ذریعے سے، اخلاقیات میں، اعتقادات میں، ان پر اپنا پختہ عقیدہ قائم کریں، ان پر عمل کریں، اور پھر جب ہمارے اندر ایک صلاحیت ہوگی تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ در و دیوار آپ کے لیے استادی کا کردار ادا کریں گی۔ بس استاد کا ہونا ضروری ہے، استاد کی نفی نہیں کر رہے، لیکن وہ استاد کا مرحلہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی ہم اسی شریعت مقدسہ مطہرہ کے اسی سٹیج پر عمل کریں، آگے کے لیے خداوند متعال ہماری صلاحیت کے پیش نظر ہمارے لیے مربی فراہم کرے گا۔ میں آتا ہوں آج کے درس میں کہ رسالہ لب لباب میں ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ روز اس مطلب کو بیان کیا کہ تمام انسانوں میں ایک باطنی رجحان پایا جاتا ہے، ایک فطری غریزہ پایا جاتا ہے۔ یہ باطنی رجحان اور فطری غریزہ رب الارباب اور رب وجود کی جانب سے انسان کے وجود میں ابھرتا ہے، اور ایک کشش رکھتا ہے یہ غریزہ جو انسان کو عالم امکان کو اپنی طرف، خدا کے مقام اطلاق کی طرف، مقام نامتناہی کی طرف یہ غریزہ انسان کو کھینچ رہا ہے۔ پس انسان فطری طور پر خداوند متعال کی طرف کھنچا ہوا چلا جا رہا ہے۔ کل کی اسی گفتگو میں ایک محترم نے واٹس ایپ میں یہ پیغام بھیجا کہ ہم معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ بے دین ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، جو عبادات نہیں کرتے ہیں، گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو اس گفتگو میں کہا کہ انسان کے اندر ایک فطری غریزہ پایا جاتا ہے جو اسے خداوند متعال کی طرف کھینچتا ہے، تو یہ افراد جو بے دین قسم کے معاشرے میں موجود ہیں، لاعبالی قسم کے افراد موجود ہیں، ان کے اندر بھی تو پھر آپ کے بیان کے مطابق فطری غریزہ موجود ہے۔ ہاں موجود ہے۔ جب موجود ہے تو یہ فعل حرام کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خداوند متعال کی طرف کھچے چلے کیوں نہیں جا رہے؟ تو عزیزان، میں سمجھتا ہوں ہمارے بیانات کو درست انداز میں دقت سے سماعت نہیں کیا جاتا۔ جہاں ہم نے کہا کہ فطری غریزہ موجود ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس فطری غریزے کے اوپر حجاب آ چکا ہے، پردے آ چکے ہیں۔ جب تک انسان ان حجاب ظلمانی کو اس فطری غریزے سے برطرف نہیں کرتا اور خود کو اس عالم کثرت سے اس غریزے کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا رہے گا۔ متعدد مرتبہ اس کی میں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ انسان میں جامعیت نہیں پائی جاتی ہے، انسان میں حواس خمسہ موجود ہیں، انسان ایک حس میں سے مبتلا کسی چیز میں اگر مصروف ہوتا ہے
تو باقی حواس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ باقی حواس نہیں پائے جاتے ہیں۔ مثلا اگر انسان کی باصرہ یعنی آنکھیں کام کر رہی ہیں اور وہ ٹکٹکی باندھ کے ایک چیز کی طرف متوجہ ہے اور اس کو غور سے دیکھ رہا ہے، تو ممکن ہے اس کی یہ سامعہ کمزور ہو جائے، ممکن ہے اس کی لامسہ کمزور ہو جائے، ممکن ہے اس کی ذائقہ کمزور ہو جائے۔ تو یہ جامعیت انسان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جب جامعیت نہیں پائی جاتی ہے تو انسان اسی عدم جامعیت کی وجہ سے اس فطری غریزے سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب فطری غریزے سے غافل ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور رب الارباب اور رب ودود کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا کل ہم نے شعر نقل کیا اسی مطلب کی تائید میں کہ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منظومہ الہیات میں اس شعر کو بیان کرتے ہیں کہ الکل عبارت وانت المعنی، یعنی تمام یہ عالم امکان ایک عبارت اور ایک لفظ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اے میرے پروردگار اس تمام عالم امکان کا معنی تو ہے۔ یہ تمام عالم امکان ایک لفظ کی حیثیت رکھتا ہے اور تو اس لفظ کا معنی ہے، اور پھر تو اس لفظ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یا من ہوا للقلوب مغناطیس، کہ جو دلوں کے لیے مغناطیس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہی جاذبہ، یہی کشش انسان کو خداوند متعال کی طرف کھینچتی ہے۔ منتہا اس کشش کے اوپر جو ظلمانی حجاب ہے انہیں برطرف کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی سوال ہوا کہ انہیں کیسے برطرف کیا جائے۔ میں بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ افراد ہماری گفتگو سنتے نہیں ہیں، ہمیں اسی وجہ سے بارہا مطالب کو تکرار کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ انسان کے اس غریزے پہ جو حجاب آتے ہیں، ان حجابات کو برطرف کرنے کے کچھ راستے بیان کیے گئے ہیں اسلامی تعلیمات میں۔ پہلا راستہ یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ یہ جو تمام اعمال شرعی انسان انجام دے رہا ہے، یہ تمام اعمال شرعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ایک وسیلہ ہے، اور وہ جو تقرب ہے وہ تقرب وہی کشش ہے، وہی جاذبہ ہے جو انسان کو خداوند متعال کی طرف کھینچ رہا ہے۔ پس عالم امکان کے تمام ذرات میں خداوند متعال کی محبت، خداوند متعال کا عشق موجود ہے، اور ہر ذرہ اپنے کمال کی طرف حرکت میں ہے۔ ہم اس حرکت کو اپنی ان ناقص آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر پا رہے، وگرنہ ہر ذرہ اپنے کمال کی طرف حرکت میں ہے۔ ہر ذرہ اس کمال مطلق، اس غایت الغایات کی طرف سفر کی حالت میں ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ پس انسان خود پر موجود حجاب کو برطرف کرے، ہٹائے۔ جب ہٹائے گا تو اس کے نور جمال کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرے گا۔ پس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں اب عاشق ہو گیا ہوں، نہیں، یہ عشق میرے اندر موجود تھا، صرف میرے اندر نہیں بلکہ کائنات کے اور عالم امکان کے ہر ذرے ذرے میں یہ عشق الہی موجود ہے۔ اگر وہ ذرہ اپنے خود ہی کی طرف متوجہ ہو تو اس عشق کو اپنے وجود میں وہ پالے گا۔ جب اس عشق کو اپنے وجود میں پالے گا تو اب نہیں کہے گا کہ میں اب عاشق ہوا ہوں، بلکہ کہے گا میں اس عشق کی طرف متوجہ ہوا ہوں، میرے اندر عشق پہلے سے موجود تھا۔ اللہ تمام موجودات کو اس مقام اطلاق کی طرف، اس مقام لامتناہی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ جو کشش ہے، اس کشش کا نام جو ہے وہ دین ہے، اس کشش کا نام جو ہے وہ شرعی اعمال، شرعی ریاضات یا شرعی جو تعلیمات ہیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ، یہ اس کا نام ہے۔ لہٰذا عالم امکان اور عالم امکان میں یہ جو عالم کثرت ہے، انسان اس عالم کثرت کے حجاب کو برطرف کرے گا تو عالم اطلاق کی طرف خود بخود وہ خداوند متعال کی طرف کھنچا چلا جائے گا۔ پھر ہم نے اپنے گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کو بیان کیا کہ جس قدر انسان رب الارباب کے قریب ہوتا جائے گا، اسی کشش کے نتیجے میں اس کے وجود میں یہ جاذبے کی شدت اضافہ ہوتی جائے گی، اس کے وجود میں تشنگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور لقاء باری تعالیٰ کی پیاس اور شدت انسان کے وجود میں بڑھتی جائے گی۔ ملموس مثال وہی مغناطیس کی ہے کہ مغناطیس اور لوہے میں جس قدر فاصلہ بڑھتا جائے گا،
اس کی کشش جو ہے وہ ماند پڑتی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ لوہے کو مغناطیس کے قریب 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 کرتے جائیں گے، یہ کشش اور جاذبہ آپ خود محسوس کریں گے، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں میں لرزش، اس کا آپ احساس کریں گے کہ کس قدر وہ مغناطیس جو ہے وہ اس کو اپنی طرف لوہے کو کھینچ رہا ہے شدت سے، اور جس قدر وہ قریب ہوتا جائے گا اس مغناطیس کے، اس شدت میں اور اس تشنگی میں، وہ لقاء کی تشنگی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ انسان بھی اپنے رب الارباب کے ساتھ اسی طرح سے ہے۔ اپنے وجود سے حجاب کثرت کو برطرف کرے تو اپنے اندر موجود اس عشق کو پا لے گا۔ اگر انسان نہیں پائے گا اس عشق کو، تب بھی انسان حرکت میں ہے، منتہا جہالت میں ہے، ابھی انسان کو معلوم نہیں ہے، چونکہ ہر موجود اپنے کمال کی طرف حرکت میں ہے، انسان اس کمال کو پہچانتا نہیں ہے، اس کمال کو درک نہیں کر پا رہا ہے۔ یہی حجاب انسان کے لیے ظلمانی حجاب بن جاتے ہیں اور انسان اس چیز کا ادراک نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا ان مطالب کی طرف دقت کریں، دقت کرنے سے یہ مطالب واضح طور پر قابل ہضم ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر موجود میں یہ جاذبہ پایا جاتا ہے، یہ جاذبہ جو ہر عمل سے بالا تر ہے، یعنی جتنی آپ نمازیں پڑھیں، جتنے آپ روزے رکھیں، جتنی آپ زکوٰۃ دیں، جتنے حج دیں، یہ تمام شرعی اعمال ایک طرف اور یہ جاذبہ ایک طرف، اس جاذبے کی جو حرکت ہے یہ آپ کو خداوند متعال سے لقاء کی طرف لے کر جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شرعی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ پر محترم، اپنی جگہ پر واجب، اور کسی بھی لمحے میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، ایک آدمی ہے جو تمام زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، لیکن اس کے وجود میں نور معرفت الہی ابھی متجلی نہیں ہوا، وہ خود میں خداوند متعال سے لو کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے وجود سے اس عالم کثرت کے حجاب کو برطرف نہیں کر پایا ہے۔ کیا نمازیں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں؟ نہیں، نمازیں اس کے کام کی ہیں، لیکن وہ اپنے حقیقی قبلہ مقصود کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا بس اوقات ایک معمولی سا جرقہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے، ایک معمولی سا شعلہ، معمولی سی چنگاری انسان کے وجود میں ایسی آگ جلا دیتی ہے کہ انسان جل کے خاکستر ہو جاتا ہے اور خداوند متعال کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ عشق اس کے اندر جو پہلے سے موجود تھا وہ ابھر کے سامنے آتا ہے اور انسان اس عشق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں واضح ترین ملموس ترین مثال، حضرت حر، حضرت امام حسین علیہ الاف التحیت و ثنا کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ توجہ وہ جذبہ تھا، وہ چنگاری تھی جو حضرت حر کے وجود میں ایجاد ہوئی، اور وہ چنگاری ان تمام نمازوں سے، ان تمام روزوں سے، تمام حج سے، تمام اعمال سے جو حر نے تمام زندگی بھر انجام دیے، وہ تمام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے۔ یہ چنگاری جو حر کے وجود میں بیدار ہوئی اور اس نے اپنے وجود سے عالم کثرت کے حجاب کو برطرف کیا، اپنے وجود میں عشق الہی اور عشق ولی اللہ کو درک کیا، اور کیسے سید الشہداء کی طرف بڑھا۔ یہ جو چنگاری تھی حر کے وجود میں، اسی چنگاری کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جذبۃ من جذبات الرحمن تعازی عبادت الثقلین۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو چنگاری حر کے وجود میں اٹھی ہے، یہ تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی تاثیر کے لحاظ سے انسان کامل کے وجود میں یہ جو چنگاری ابھر رہی ہے، یہ وہ تمام زندگی بھر جو نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، خمس ادا کرتا رہا، محنت و مشقت کرتا رہا، وہ تمام ایک طرف، یہ چنگاری اس کو خداوند متعال کی طرف لے کر آتی ہے۔ لہٰذا انسان خود کی طرف متوجہ ہو۔ میں عبارت پڑھتا ہوں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کی، اور اس عبارت سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ انسان در کمون ذات ور سرنوشت خود حرکت بسوی این کعبہ مقصود قبلہ معبود را می یابد۔ یعنی انسان اپنے وجود کی گہرائی میں، یعنی در کمون ذات و سرشت خود، انسان اپنے وجود کی گہرائی میں حرکت بسوی ان کعبہ مقصود و قبلہ معبود را می یابد، یعنی انسان
عالم کثرت کے حجاب کو جب ہٹاتا ہے تو پا لیتا ہے کہ اس کے وجود میں یہ عشق موجود ہے، یہ فطری غریزہ اور یہ فطری جذبہ انسان کے وجود میں پہلے سے موجود ہے۔ وب نیرو یہ غریزے و فطری الہی بار سفر می بندت، جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے تو اسی فطری غریزے کے بہاف پر انسان سیر و سلوک کا سفر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کے لیے انسان اپنا سامان باندھ لیتا ہے اور لقاء اللہ کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ وبا تمام شراشر وجود بدین صوب رہ سپار می شود، اب انسان جب اپنے وجود میں اس غریزے کو پا لیتا ہے، اس جذبے کو اور اس فطری غرض کو انسان اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اسی کے بہاف پر انسان اپنا سفر کا سامان باندھ کر سیر و سلوک کے لیے تیار ہوتا ہے، تو تمام وجود سے یعنی اپنے جسم کے ایک ایک انگ اور ایک ایک ذرے سے وہ خداوند متعال کی طرف بڑھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مدد لیتا ہے۔ لذا تمام اعضاء و جوارح او باید در این سفر بیکار افتد، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ خداوند متعال کی طرف حرکت کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ خدا کی طرف حرکت کے لیے، کمال کی طرف پہنچنے کے لیے، کمال مطلق کی طرف پہنچنے کے لیے، غایت الغایات کی طرف پہنچنے کے لیے انسان کے وجود کا ذرہ 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 جو ہے وہ حرکت میں آئے اور سیر و سلوک کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف جو ہے وہ وضو کروں اور صرف نماز پڑھوں اور تسبیحات پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں یا یہ اعمال شرعیہ ظاہریہ انجام دوں، نہیں، بلکہ میرے وجود کے ذرے ذرے کو اس قبلہ گاہ مقصود کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس کی طرف سفر کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ یہاں کچھ غلط طرز تفکر بھی پائے جاتے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا ایک غلط طرز تفکر یہ پایا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف انسان یہ جو ظاہری اعمال انجام دے رہا ہے جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہوئے، انسان انہی ظاہری اعمال پر بس اکتفا کرے اور اسے خداوند متعال کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان، یہ نظریہ باطل ہے اور غلط ہے۔ انسان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرے، لیکن دل سے عمل کرے، اپنے ذرے ذرے وجود کو ساتھ لگا کر وہ اس عمل کو انجام دے، تب جا کر اس کی جو حرکت ہے، حرکت اللہ، سیر اللہ، اس کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرے گا۔ وگرنہ انسان کی نماز بے جان ہوگی، انسان کا روزہ بے جان ہوگا، انسان کی زکوٰۃ میں جان نہیں ہوگی جو اسے اس عالم مادہ سے اس عالم ملکوت کی طرف لے جائے۔ انسان نے جیب سے مال نکالا اور ادا کر دیا، اس مال کی ادائیگی نے انسان کے وجود پر کوئی اثر ایجاد نہیں کیا ہے۔ انسان نے نماز پڑھی اور نماز ختم ہو گئی، اس نماز نے انسان کو معراج عطا نہیں کی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز انسان کے لیے معراج ہے، تو یہ ہماری نمازیں 70 سال سے، 60 سال سے، 50 سال سے، 40 سال سے ہم نمازیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہماری کوئی نماز ہمارے لیے معراج نہیں بن سکی ہے۔ تو کیوں نہیں بنی ہے؟ چونکہ ہم نے ظاہری عمل پر اکتفا کیا ہے اور اس عمل کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرات ائمہ معصومین نے ہمیں ان ظاہری اعمال کے پیچھے بواطن اور حقائق کی طرف متوجہ نہیں کیا؟ کیا ہمیں وہ تعلیم نہیں دی؟ کیا تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ناقص ہیں؟ نہیں عزیزان، ہمارے اذہان عالیہ ناقص ہیں، ہماری تعلیمات ناقص ہیں، ہمارے اعتقادات ناقص ہیں۔ ائمہ معصومین نے تمام چیزیں بیان کر دیں، روایات میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، علماء نے بھی بیان کی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ لہٰذا پہلا طرز تفکر کہ صرف ظاہری اعمال کفایت کرتے ہیں اور انسان کو قبلہ گاہ مقصود کی طرف، غایت الکمال کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اس نظریے کے مد مقابل ایک دوسرا نظریہ ہے کہ جو بودھائیوں کا نظریہ ہے، جو ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ گزشتہ روز ہم سے کسی محترم نے یہ سوال کیا کہ ہمارا مقصد تو خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ اس سوال کا میں جواب دے چکا ہوں، لہٰذا ابھی تکرار نہیں کروں گا۔ ہمارا مقصد تو خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ جب انسان نے خدا تک پہنچنا ہے تو کیا فرق کرتا ہے؟ انسان یہودی ہو، انسان مسیحی ہو، انسان یہودی ہو، تمام کے تمام اسی
خداوند متعال کی طرف حرکت میں مصروف ہیں، اور ان دین میں کیا رکھا ہے اور شریعت مقدسہ کی پاسداری میں کیا رکھا ہے. جب انسان وہاں پہنچ جائے گا تو انسان دین کا لباس بھی اتار دے گا، شریعت کا لباس بھی اتار دے گا، اور سارے لباس اتار کر اس قبلہ گاہ حقیقی کی طرف متوجہ ہو کر تمام محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی عبادت کریں گے. پس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عزیزان، یہ باطل خیالات ہے. لہٰذا یہ جو دوسرا نظریہ ہے یہ اسی باطل خیالات پر مشتمل ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میرے اس بدن کے لیے ہے، میری روح کے لیے نہیں ہے. یعنی میں اگر وضو کے لیے پانی اٹھاتا ہوں، اپنے چہرے پہ ڈالتا ہوں، اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہوں، دوسرے ہاتھ پہ ڈالتا ہوں، سر کا مسح کر رہا ہوں، پیروں کا مسح کر رہا ہوں، نماز ادا کر رہا ہوں، تو یہ میرے اس جسم کے لیے ہے، میری روح کے لیے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو اس شریعت مقدسہ کی اب ضرورت نہیں ہے. انسان نے ایک مدت تک، یعنی سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال شریعت پر عمل کیا ہے. اب وہ اس عالم مادہ سے نکل کر بالاتر پہنچ چکا ہے. لہٰذا اب اس کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے. اس شریعت کو پیچھے چھوڑے اور اب وہ آگے کا سفر جو ہے وہ عالم تجردات میں طے کرے اور آگے بڑھتا جائے. شریعت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا عزیزان، یا برعکس ہمیں ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے باطن پر توجہ دیں. یہ جو 5 سال 10 سال میں نے شریعت کا بیان کیا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ نظریہ ان کا بودائیوں کا ہے، یہ نظریہ ان کا ہندوؤں کا ہے کہ ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے. ہم اپنی روح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تہذیب نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کچھ ایسے وظائف انجام دیتے ہیں کہ جن وظائف کے انجام دینے سے ہمارا یہ باطنی ظاہری لباس اتر جائے اور ہمارا اندرونی لباس سامنے آئے، اور ہم اس اندرونی لباس سے خداوند متعال کو پہچانیں اور اس کی طرف سفر کریں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ عرفان نادرست ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے. کہیں بھی کسی بھی مرحلے پر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پاؤں تلے روندنے کی اجازت نہیں ہے. اس طبقے کو جو ہم جواب دیتے ہیں، وہ پہلا جواب ہم انہیں یہ دیتے ہیں کہ تمام ظاہری اعمال جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت مقدسہ میں بیان کیے گئے ہیں، یہ ظاہری اعمال انسان کے باطن پر اثر انداز ہو رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ انسان کا ظاہر اور اس کا باطن آپس میں بالکل مرتبط ہیں، اور ایسے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. انسان ظاہری طور پر کوئی بھی عمل انجام دے گا تو اس عمل کے 2 اثر ہوں گے. پہلا اثر اس ظاہری وجود پر ہوگا، اور دوسرا اثر اس ظاہری وجود سے متجاوز ہو کر اس باطنی وجود پر اثر انداز ہوگا. لہٰذا انسان کا کوئی بھی عمل اس کے ظاہر پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کے باطن پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کا ہر عمل انسان کے ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا تمام اعمال ظاہری باطن پر اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی یہ درست ہے کہ ہم بدن سے اعمال انجام دے رہے ہیں، لیکن ان بدن سے اعمال کا جو ربط ہے وہ ہماری روح سے ایک نہایت گہرا ربط ہے. پس تمام شرعی اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ مستقیم طور پر ہماری روح کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان اگر سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں تواضع ایجاد ہوتا ہے. یعنی میں نے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھا ہے، مٹی پہ رکھا ہے، جو اس دنیا میں پست چیز ہے. میں نے اپنی پیشانی کو مٹی پہ رکھا تو مٹی پر رکھنے کے نتیجے میں میرے وجود میں تواضع ایجاد ہوا ہے. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. یعنی بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے. پس سجدے میں کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی روح سجدے میں گئی ہے؟ نہیں. انسان کا یہی جسم، یہی تمام اعضائے سبعہ، یہ 2 ہاتھ زمین پر لگے ہیں، ناک زمین پر لگی ہے، پیشانی زمین پر لگی ہے، پیر کے 2 جو انگوٹھے ہیں وہ زمین پر لگے ہیں، دونوں زانو زمین پر لگے ہیں. یہ اعضائے سبعہ انسان زمین پر رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے. اب یہ انسان خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ ظاہری طور پر
جسمانی طور پر بھی خدا کے قریب ہے اور روحانی طور پر بھی، روحی اعتبار سے بھی انسان خدا کے قریب ہے۔ پس ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظاہری اعمال جو ہیں یہ صرف ظاہر کی حد تک ہے، نہیں، ان ظاہری اعمال کا ظاہر پر بھی اثر ہے، باطن پر بھی اثر ہے۔ یا مثلا انسان اگر اس دنیا میں تکبر کرتا ہے، بہت ہی کلف لگائے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، یہ جو اکڑ کے چل رہا ہے، کلف لگائے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، تو یہ کلف والے کپڑے انسان کے وجود میں تکبر ایجاد کریں گے، تواضع نہیں۔ آپ دیکھ لیں جس شخص نے کلف والے کپڑے پہنے ہوں گے نا، وہ اپنے کپڑوں کے کلف کی جو اس کی سختی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اکڑ کے چلے گا، ذرا سا جھکے گا اس کی استری خراب ہو جائے گی، استری خراب ہو جائے گی یعنی کپڑوں کے اندر بل آ جائیں گے، یعنی وہ جو اس نے محنت کی تھی کپڑوں کو تیار کرنے میں، وہ محنت اس کی رائیگاں چلی گئی ہے۔ ہم مذمت نہیں کر رہے اس بات کی، لیکن ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ لباس جو انسان نے اکڑا کے پہنا ہے اپنے وجود میں، یہ اس کے ظاہر پہ صرف اکڑا ہوا نہیں ہے، اس کے جسم کو بھی اکڑائے گا اور جسم سے اس کی روح میں بھی تکبر کو لے کر آئے گا۔ یا ایسے ہی انسان کسی بہت ہی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے، ایسی گاڑی میں جو عالیشان قسم کی گاڑی ہے، تو یہ عالیشان قسم کی گاڑی جو معاشرے میں ہر انسان کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، ایسے انسان کے وجود میں بھی غرور آئے گا، مگر یہ کہ یہ گاڑی خدا کے لیے ہو، مگر یہ کہ یہ گاڑی وسیلہ ہو اور یہ اسے اپنے وجود پر اور اپنی روح کے اوپر سوار نہ کرے۔ اگر سوار کرے گا تو یہ انسان کے وجود میں تکبر لے کر آئے گی۔ لہٰذا انسان جب حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارات کے لیے جاتا ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ذریح مقدسہ کو اپنی آغوش میں لیتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، اپنی پیشانی کو حرم مطہر کی خاک سے جو ہے وہ اپنی پیشانی کو اور اپنے رخسار کو اس سے ملتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرم کی خاک ہے، یہ جو حرم کی زری ہے، یہ جو حرم کی دیواریں ہیں، یہ جو حرم کے دروازے ہیں، یہ تمام انسان کے بدن کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور بدن سے انسان کی روح پہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ نظریہ بالکل درست ہے عزیزان محترم۔ بعض علماء اسے جاہلانہ نظریہ تصور کرتے ہیں، عوامانہ نظریہ تصور کرتے ہیں۔ عزیزان، ایسے علماء کے اعتقادات ہی عوامانہ اعتقادات ہیں، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر آپ برہانی طور پر، عقلی طور پر اس چیز کو مشاہدہ کریں تو جس قدر انسان کا وجود اس کے محبوب اور اس کے محبوب کے آثار سے متصل ہوگا، انسان کے وجود کے ظاہر میں اس کے آثار جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، ظاہر میں آثار مرتب ہوں گے تو نتیجتاً باطن میں بھی اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا انسان جو زری سے دور کھڑا ہو کر حضرت امام رضا کو سلام پیش کر رہا ہے، یہ بھی سلام عقیدت پیش کر رہا ہے، لیکن جب اپنے وجود سے اس حجاب کو برطرف کرے اور زری کو اپنی آغوش میں لے کر حضرت علی ابن موسیٰ رضا کو سلام پیش کرے تو اب دیکھیں اس کا بدن جو زری سے لگ رہا ہے تو اس زری کی نورانیت اس شخص کے وجود میں آ رہی ہے اور اس کے وجود سے اس کے باطن میں سرایت کر رہی ہے۔ یہ ظاہری اعتبار سے، اور باطنی اعتبار سے جب یہ جسمانی اعتبار سے امام کے قریب ہوگا تو اس کا رابطہ باطنی طور پر بھی اپنے امام وقت کے زیادہ متصل ہوگا اور زیادہ قریب ہوگا۔ لہٰذا عالم دنیا میں ہمارا بدن ہماری روح کے ساتھ ایک خاص رابطہ رکھتا ہے اور اس رابطے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا شریعت اس قرب کی نفی نہیں کرتی ہے، یعنی شریعت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ امام رضا کی زری کے قریب نہ جائیں۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو اپنے ذہن کا علاج کروانا چاہیے یا اپنی دینی تعلیمات پر دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کی تعلیمات ناقص ہیں، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے۔ آپ جائیں زری کو اپنی آغوش میں لیں، کسی قسم کی اس میں کوئی مذمت نہیں ہے، اور یہ جو لوگ کورونا کا بہانہ کرتے ہیں یہ بھی اپنا علاج کروائیں۔ زری مقدسہ کو چومنے کی کوئی نفی نہیں ہے۔ ان تمام اعمال کا پہلے اثر انسان کے ظاہر پہ پڑے گا اور ظاہر سے یہ تمام اثر جو ہے وہ انسان کے وجود میں نورانیت ایجاد کرے گا، انسان کی روح کو نورانی کر دے گا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان ان اعمال کو انجام دے۔ لہٰذا یہ جو بودائی قسم کے لوگ، یہ جو ہندو قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی بھی دین کے آئین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی روحانی تربیت کریں، اپنی روح کو تیار کریں، آمادہ کریں
اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ عرفانی مدارج کو طے کریں، یہ عرفان اسلامی تعلیمات میں قابل قبول نہیں ہے، چونکہ اسلامی تعلیمات میں دین صرف وہی دین ہے جو خداوند متعال نے بیان کیا ہے، شریعت وہی شریعت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، اور اگر انسان نے سیر و سلوک کرنی ہے تو اسی دین پر رہتے ہوئے، اسی شریعت پر عمل کرتے ہوئے انسان مدارج عالیہ طے کرے گا اور خداوند متعال تک پہنچے گا۔ اب یہاں ایک مدعا میں بیان کرتا ہوں، اس مدعا کی دلیل میں آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا، ابھی صرف آپ مدعا میرا سن لیں، میں خلاصہ مطلب اور اس کی دلیل کل آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں گا۔ مدعا یہ ہے کہ اگر سالق اعتقادی اعتبار سے پختہ نہیں ہوتا تو وہ اس سیر و سلوک کے سفر میں کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ جو ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عرفانیات پڑھنا چاہتے ہیں، ہم عقائد پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، عرفان عملی کی وادی میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، عزیزان اگر آپ کے عقائد کمزور ہیں، اگر آپ نے عقائد کی تعلیمات مضبوط نہیں کی ہیں، عقائد میں آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں اور عقیدہ بھی درست عقیدہ انتخاب نہیں کیا ہے، تو جان لیں سیر و سلوک میں ہمیشہ آپ ناقص ہوں گے، کبھی مدارج عالیہ طے نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایک مدعا ہے، اس مدعا پر دلیل میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔